دوستوں آج ہم تفسیر قرآن کی سیریز کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے کریں گے۔ ان آیات میں ہم کے لفظ کا کافی استعمال ہوا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو عربی گرامر کی بھی تھوڑی سی بیسک سمجھا دوں، اس سے آپ کو قرآن سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جس طرح انگلش میں سبجیکٹ ہوتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، عربی میں یہی سبجیکٹ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں: ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ہوا مانے وہ لڑکے کے لیے یعنی ہی، ہم مانے وہ بہت سارے لوگ یعنی کہ دے، انتا مانے تم یعنی کہ یو، انا مانے میں یعنی کہ آئی، انتم مانے تم سب یعنی کہ یو، نحنو مانے ہم سب یعنی کہ وی۔ لیکن یہ سب پورے لفظ ہیں۔ عربی زبان میں لفظوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے انگلش میں ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھتے ہیں جو کہ 8 ہوتے ہیں، یعنی کہ انگلش میں جو لفظ ہم لکھتے ہیں اس کی 8 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، ٹائپ ہوتی ہیں۔ عربی میں مگر یہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم یعنی کہ نام یا صفت، دوسری ہے فعل یعنی کہ ورب، اور تیسری ہے حرف۔ اور یہ جو حرف ہے یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ ہم حرف کے اضافے سے لفظوں کو گہرائی دیتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو میں یہ پورے لفظ ہیں، تو ان کے لیے بھی عربی زبان میں شارٹ فارمز رکھی گئی ہیں جن کو لفظوں میں اینڈ میں لگانے سے ان کے معنی اس لفظ میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہوا سے بن گیا ہو، ہم سے بن گیا ہم، انتا سے بن گیا کا، انا سے بن گیا ای، انتم سے بن گیا کم، اور نحنو سے بن گیا نا۔ ہو مانے اس کا یعنی اس لڑکے کے لیے، ہم مانے ان سب کا مانے تمہارا، ای مانے میرا، کم مانے آپ سب کا، نا مانے ہم سب کا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں لفظ کے ساتھ۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے رب یعنی کہ نشوونما دینے والا۔ رب کے آگے ہم یہ شارٹ فارمز لگاتے جائیں گے اور اس طریقے سے ان شارٹ فارمز کی میننگ رب کے لفظ میں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے کہ رب کے آگے ہو لگائیں گے تو رب ہو بن جائے گا یعنی کہ اس لڑکے کا رب۔ رب کے بعد ہم لگائیں گے تو رب ہم بن جائے گا ان سب کا رب۔ کا لگائیں گے تو رب کا بن جائے گا یعنی کہ تمہارا رب۔ ای لگائیں گے تو رب بھی بن جائے گا یعنی میرا رب۔ کم لگائیں گے تو رب کم بن جائے گا یعنی تم سب کا رب۔ اور نہ لگائیں گے تو بن جائے گا ربنا یعنی کہ ہم سب کا رب، یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا۔ ہم نے دیکھا کہ لفظ کے آگے یہ شارٹ فارمز لگانے سے ان شارٹ فارمز کی میننگ لفظ میں ایڈ ہوتی گئی۔ لیکن ان شارٹ فارمز سے پہلے بھی ہم حرف لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حرف ہے لا جس کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ اب اگر میں اس کو ان شارٹ فارم سے ایڈ کروں گا تو بن جائے گا لہو یعنی کہ اس لڑکے کے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ یہی لام کا حرف ہم لفظوں کے آگے بھی لگاتے ہیں، یعنی کہ لام کا اضافہ ہم اللہ میں کریں گے تو بن جائے گا للہ یعنی کہ اللہ کے لیے۔ جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا آ رہا ہوں روٹ کا استعمال، کہ عربی میں لفظ روٹ سے بنتے ہیں۔ ایک روٹ کی میننگ ہوتی ہے، پھر اس میں حرف کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ روٹ یا اس روٹ کی میننگ مختلف انداز سے بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ایسا لفظ آ جائے جو روٹ کی میننگ سے ہی باہر چلا جائے۔ جیسے کہ علم سے مراد ہوتی ہے جاننا، تو اس کی مختلف ڈائریکشن ہوتی ہے۔ علم سے علوم بنے گا، علوم سے معلوم، معلوم سے معلومات۔ دوسری ڈائریکشن میں چلے جائیں تو علم سے علم، علم سے عالم، عالم سے عالمین۔ تیسری ڈائریکشن میں چلے جائیں تو علم، عالم، معلم، تعلیم۔ تو ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے روٹ کی میننگ جاننا وہ ریفلیکٹ کرے گا ہر جگہ۔ لیکن بادشاہوں نے جب اپنے اقتدار کی خاطر انسانوں سے قرآن کو چھیننا شروع کیا تو انہوں نے لفظوں کو اپنے نئے معنی پنانے شروع کر دیے، اور مذہبی پیشواؤں نے پھر فتوے لگا دیے کہ قرآن کو خود سے سمجھنا ہی حرام ہے، اور یوں ہزارہ سال سے بس قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، اور ہر ملک میں حاکم اپنے حساب سے اپنی حکومت چلا رہا ہے، اور کہنے کو یہ سب مسلمان ہیں۔ گرامر کی اس تھوڑی سی سمجھ کے بعد اب ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں 13ویں آیت سے۔ وَإِذَا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم، آ گیا نا ہم لام کے ساتھ، ہم مانے وہ لوگ، دے، اور لام مانے لیے، ان سب کے لیے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سب کے لیے آمنو ایمان لے آؤ، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ جس طرح ایمان لائے باقی کے لوگ، کالو وہ کہتے ہیں، انومنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، سفہاؤ بے وقوف، الا انہم سن لو در حقیقت وہ، ہم آیا یہاں پر ان کے ساتھ، ان ملا ہوا ہے ہم سے، تو حقیقتاً وہ، ہم السفہاؤ تو یقیناً وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون علم نہیں رکھتے لیکن یہ لوگ
یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس طرح جیسے کہ یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وہی لوگ بیوقوف ہیں جو ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ایک ہی بات دہراتا ہوا آ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ قرآن بھی یہی بات مختلف انداز سے دہراتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ خدا کے اس تصور پہ ایمان لے آئیں جو خارج میں ہے، جو آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ اصل ایمان اللہ کے اس وجود پر ایمان لانا ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ خدا کا وہی وجود ہے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، جس کو آپ کہتے ہو میں۔ یہ میں کہنے والی جو ہستی ہے، یہ جو ذات ہے جو آپ کی خودی ہے، قرآن اسی خودی کو خدا سے جوڑتا ہے۔ اسی خودی کی نشوونما کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ جو انسان بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ یہی کہتا ہے کہ میرا کیا جاتا ہے، میرا کچھ نہیں جاتا، اس میں نقصان تمہارا، تمہاری خودی کا، تمہارے اپنے نفس کا ہی ہے۔ میں نے تو بس بتانا یہ ہے کہ تمہارے اندر جو نفس ہے وہ بلند ہو سکتا ہے، اس کی اگر نشوونما کر دی جائے تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 9 میں بھی دیکھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور اس کے بدلے میں اللہ کیا کہتا ہے وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا سوائے انفسہم، اپنے ہی نفس کو۔ تو وہ کسی خدا کو نہیں دھوکہ دے رہے، در حقیقت اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو قرآن در حقیقت خدا اور خودی کے تعلق کو ہمارے شعور یا علم کے ذریعے سے جوڑتا ہے۔ یہ ہے وہ کام جو قرآن کرتا ہے۔ آگے 14ویں آیت میں کہتا ہے وَإِذَا، اور جب، لکو، لکو کا روٹ ہے لام کاف یہ، لکو وہی لفظ ہے جس سے ملاقات بنا ہے، یعنی کہ اور جب یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلو، اس کا روٹ ہے خے لام باؤ، یہ وہی مادہ روٹ ہے جس سے خلوت بنائے، خلوت گاہیں، تنہائی کی جگہیں جہاں مذہبی پیشوا چلے کاٹتے ہیں۔ تو خلو اکیلے میں یا تنہائی میں، الا شیاطینہم، الا مانے طرف، آخر میں ہم لگا جس کے معنی ہم نے دیکھے گرامر میں، وہ لوگ، اور اصل لفظ ہے شیاطین۔ شیطان کو میں نے اپنی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ مختصراً شیطان مانے انسانی جان یا جذبات کا وہ پہلو جو انسانی جسم کو یا انسانی جذبات کو اللہ کے احکامات کے مخالف جا کر متحرک ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ لوگ ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ اکیلے بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کالو، کہتے ہیں، انا، یقیناً، معکم، دیکھیں لفظ کے آخر میں کم آ رہا ہے، اور جیسے کہ ابھی ہم نے گرامر میں دیکھا کم مانے ہوتا ہے تم سب، اور کم سے پہلے ہے ما مانے ہوتا ہے ساتھ۔ ان اللہ ما الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ اکیلے میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یقیناً ہنسنے والے، مذاق کرنے والے، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں پھر سے وہی بات اللہ کہتا ہے، وہی پرنسپل دوبارہ دہرایا جاتا ہے کہ خدا کے تم سے خارجی وجود کو سمجھ کر جو تم بھول کر رہے ہو کہ اس کے احکامات نہیں مان رہے، در حقیقت خدا کے اس وجود کو نقصان پہنچا رہے ہو جو در حقیقت تمہاری ہستی ہے۔ تو کیا کہتا ہے اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کر رہا ہے، بہم، اس میں بھی دیکھیں ہم آ گیا، یعنی کہ وہ سب، اور اس کے شروع میں جو حرف لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بے۔ بے کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو بہم معنی ان لوگوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان لوگوں سے۔ وَيَمُدُّهُمْ، یہاں بھی ہم آ گیا، لیکن جس لفظ کے ساتھ آیا وہ ہے مد، میم دال دال، جس کا مادہ ہے، یعنی کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ دینا۔ مد البحر مانے ہوتے ہیں سمندر میں مد آنا، یعنی سمندر میں چڑھاوا آ جانا، تو یعنی کہ مختصراً ڈھیل دینا، تو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ فی مانے ہوتا ہے میں، کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فی کس چیز میں دے رہا ڈھیل؟ طغیانہم، دوبارہ ہم آ گیا، اس بار آیا طغیان کے ساتھ۔ مدہم میں کہا میں ڈھیل دے رہا ہوں، کس چیز میں؟ آگے بتایا طغا میں، اس کا مادہ ہے توئیں غین، یہ یعنی کہ حدود اور پیمانے سے باہر ہو جانا،
جب پانی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو آپ کہتے ہو طغیانی آ گئی. تو یہ لوگ جب اپنی حدود سے باہر نکلیں تو ان کی طغیانی کو میں ڈھیل دیے جا رہا ہوں, یا یہ کہہ لیں کہ ان کی سرکشی کو میں ڈھیل دیے جا رہا ہوں. آگے ہے یا مہون. اس کا مادہ ہے عین میم ہے, یعنی راستہ کھو جانا. ایسی جگہ جہاں پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا راستہ کون سی سمت میں جا رہا ہے, یعنی راستہ کھو کر حیران و پریشان کھڑے ہو جانا, یعنی کہ یہ لوگ بھٹکتے رہیں گے. سوچئے کیا حالت ہوگی اگر آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا راستہ کہاں جاتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی 15 آیات کی تفسیر دیکھ چکے ہیں ابھی تک ہم. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ عربی گرامر کی چیزوں کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, اور اس طریقے سے میں اگلی ویڈیوز میں بھی تھوڑا تھوڑا گرامر کو بھی بتاتا رہوں گا. اس طریقے سے قرآن سمجھنے میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی جائے گی ہم سب کی. شکریہ.